آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر قصص کربلا کے ساتھ میں حاضر خدمت، اور سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں، یعنی ایک بار پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقا اور شہداء کربلا کے تذکرہ پاک کو اسی انداز سے آگے بڑھاتے ہیں۔ باتیں ناظرین کہ ایک جانب تو یہ قلبی کیفیات ہیں، عشق و محبت کی باتیں ہیں، عقیدت کے انداز ہیں اور اہل محبت کے تذکارے پاک ہیں، لیکن دوسری جانب ان حالات کا تذکرہ بھی بے حد ضروری ہے جن کو ملاحظہ کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے جدائی کا فیصلہ کیا۔ مدینہ منورہ سے جدائی کا فیصلہ کیا، وہ مدینہ جو نانا جان کا مدینہ ہے، وہ مدینہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مدینہ ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ حالات کا تفصیلاً تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آغاز سفر میں ہی انجام کی بنیادی طور پر خبر دے رہے ہیں، اور اس موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بصیرت افروز گفتگو جس انداز میں ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بن کر رہتی دنیا تک محفوظ ہوئی ہے، وہ بعد میں آنے والے کوتا بینوں کی اس عظیم واقعے کو شک و شبہ کی گرد میں دبانے کی ہر کوشش کو مکمل طور پر ناکام بنانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سفر کی ہر منزل پر مقصد سفر کو مکمل طور پہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ کل کی نشست ناظرین، اس کے اختتام پر ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ گورنر ولید بن عتبہ کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ساتھ ساتھ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھجوایا گیا۔ جب پیغام پہنچانے والا ان نفوس قدسیہ کے پاس پہنچا تو اس وقت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شخصیات مسجد نبوی میں تشریف فرما تھی۔ ناظرین، مسجد نبوی میں اگر میں یہ کہوں اور ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسجد نبوی میں کہاں تشریف فرما ہو سکتے ہیں، تو یقیناً وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کے مواجہ کے سامنے موجود ہوں گے، یعنی نانا کے سامنے نواسے کو اب یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب روضہ اطہر کو اور مدینے کو چھوڑ کر آپ کو جانا پڑے گا۔ قاصد نے پیغام دیا کہ گورنر اسی وقت آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ ناظرین کرام، وہ وقت ایسا تھا، اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس میں گورنر ولید بن عتبہ کسی سے ملتا ملاتا نہیں تھا، اسی لیے قاصد کو روانہ کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ دربار کا وقت تو نہیں ہے، اور بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی ہے، اور ہمیں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ فی الفور یزید سے بیعت لے لی جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی گمان ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے۔ یہ سوال ناظرین ہونے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی فطری ذہانت اور سیاسی بصیرت سے معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں چند جوانوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ انکار کی صورت میں معاملہ نازک صورتحال اختیار کر جائے گا۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس پہنچے اور مکان کے باہر اپنے نوجوانوں کو متعین کرتے ہوئے انہیں سپاہیانہ انداز میں یوں احکامات صادر فرمائے کہ اگر میں تمہیں بلواؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں واپس نہ آؤں ہرگز یہاں سے مت جانا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور سلام کر کر تشریف فرما ہو گئے۔ اس وقت ولید بن عتبہ کے پاس سابق گورنر مدینہ مروان بھی موجود تھا، اور یاد رہے ناظرین، یہ جو مروان ہے نا، ایکچولی یہ ساری سازشیں وہ بن رہا تھا وہاں بیٹھ کر۔ ولید نے آپ علیہ السلام کو یزید کا خط پڑھ کر سنایا، اس کا مضمون وہی تھا جو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی بصیرت سے پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ اس کے بعد ولید بن عتبہ نے حسب توقع یزید کی بیعت کے لیے کہا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی، اب یہ جو جملے ہیں ناظرین، ان جملوں کو اپنے ذہن میں نہیں اپنے قلب میں پیوست کر لیجیے
لیجئے گا یہی جملے عقدہ کھولیں گے کہ بنیادی طور پر کربلا بپا کیوں ہوئی ہے، اور یہی جملے عقدہ کھولیں گے کہ مدینہ پاک کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیوں چھوڑا، یہی جملے عقدہ کھولیں گے کہ مکہ پاک چھوڑ کے آپ کوفے کی طرف روانہ کیوں ہوئے، اور یہی جملے عقدہ کھولیں گے کہ بنیادی طور پہ ناظرین بنیادی طور پر کربلا ہے کیا۔ تو سنیے ذرا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دی جائے تو یہ الگ بات ہوگی۔ ولید بن عتبہ امام حسین علیہ السلام کی اس بات کا قائل ہو گیا اور رات کے اس پہر بیعت لینے پر اصرار نہ کیا، لیکن بعض تاریخی روایات کے مطابق اسی مجلس میں ولید کو اشارے سے یہ بات سمجھائی گئی، اور سمجھانے والا کون تھا ناظرین؟ مروان تھا۔ سمجھائی گئی کہ اگر رات کے اس پہر خاموشی کی حالت میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہ لی گئی تو اس کے بعد قتل و خون ریزی ہوگی اور اس کے بغیر بھی بیعت لینا ممکن نہ ہوگا۔ اب ناظرین یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، اور یہ بات میں واضح طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک جملے اور بھی اضافی ادا کی۔ اس نے کہا بہتر یہی ہے کہ انہیں یہیں روک کر بیعت لو۔ وہی گائیڈ کر رہا ہے ولید بن عتبہ کو کہ بہتر یہی ہے کہ انہیں یہیں روکو اور یہیں روک کے بیعت لو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ اشارے دیکھے تو اب جوش حیدری میں ولید کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، اور یہ جملے ناظرین پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو امام علی مقام نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم خاندان نبوت اور مادن رسالت ہیں، ہمارے گھروں میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے، اور ہمارے خاندان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخر تک ہمارا گھرانہ اسلام کے ہمراہ رہے گا، لیکن یزید جس کی بیعت تم مجھ سے چاہتے ہو اس نے اللہ کے احکام کو پامال کیا۔ مجھ جیسا شخص، یہ ہے جملہ نازل، مجھ جیسا شخص کسی صورت میں اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔ ولید بن عتبہ سے ملاقات کے بعد دارالامارات سے واپسی پر ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی، اور حالات کا رخ دیکھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب رخت سفر باندھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک وصیت نامہ آپ نے تحریر فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ ناظرین، اور یہ بہت عام سی بات ہے کہ وصیت کسی بھی انسان کے قلب و ذہن کا حقیقی عکاس ہوا کرتی ہے۔ وصیت کے الفاظ انسان کے دل کی گہرائیوں میں چھپے جذبات کا سب سے زیادہ سچا اظہار کرتے ہیں، لہذا تاریخی روایات کے مطابق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں یوں تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی وصیت ہے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے علیہ السلام کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اور حسین علیہ السلام یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں اور روز جزا کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبور کو زندہ کرے گا۔ مدینے سے میرا نکلنا نہ خود پسندی ہے اور نہ ہی تفریحی غرض سے ہے، نہ فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے، میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دوں، اور یوں اس انجام دہی میں اپنے نانا جان اور اپنے والد گرامی کی سیرت کی مکمل طور پہ پیروی کروں۔ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، اور اگر کوئی میری دعوت کو مسترد کر دے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے میرے بھائی، یہی آپ کے لیے میری وصیت ہے، اور میری توفیقات تو صرف اللہ کی جانب سے ہیں، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے پلٹنا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت اور اس سے قبل ولید سے گفتگو کے ذریعے اپنے فیصلے اور قیام یعنی اسٹینڈ لینے کے اسباب اور آئندہ جو آپ کی پالیسی تھی اس کو مکمل طور پہ واضح کر دیا۔ وصیت تحریر کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے سلام پیش کیا، پھر اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اس کے بعد اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے مزار اقدس میں تشریف لائے اور الوداعی سلام آپ نے پیش کیا۔ ناظرین کرام، ایک جانب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں
میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو دوسری جانب پاس ادب سے ایک دبا سا شور بلند ہو رہا ہے جو کسی کو الوداع کہنے والوں کے آنسوؤں کی صورت میں ہے، دعاؤں کی صورت میں ہے، رخصت ہونے والوں کی جلد واپسی کے مناجاتوں کی صورت میں ترتیب پا رہا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کی اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک گریباں صبا خاک بس سر ہے، گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ ضرور سوچئے ناظرین کہ وہ موقع کیا ہوگا، وہ لمحہ کیا ہوگا کہ جن کے لیے اللہ نے مدینے کو سجایا، جن کی وجہ سے اللہ نے مدینے کو مدینہ منورہ بنایا، جن کی توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی مٹی کو خاک شفا کا رتبہ عطا کیا۔ آج وہ نواسے اپنے خاندان کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں، اور آخری سلام نانا جان کو پیش کرنے کے بعد، آخری سلام پیش کرنے کے بعد اپنے مدینے کو چھوڑ کر ناظرین مکے کی طرف روانہ ہو۔ ساتھ رہیے گا، یہ تو بڑی کٹھن منزلیں ہیں، وہ منزلیں کہ جن کا بیان کرتے ہوئے ناظرین کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ آمین۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب